اوباما ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ وہ خود بھی جب ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت کا نتیجہ معاہدے کی شکل میں نکلتا ہے، اسی طریقے سے افغانستان کے اندر کرزئی سے وہ نالا ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے بہت سے ایک کلیدی فرق جو ہے آپ کے اس تمام انالیسس کے اندر وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی ہے دیٹ از اے ڈفرنس، اور دوسرا ابھی جو رچرڈ ہولبروک صاحب کا دورہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا ان حملوں کا جو کہ جن کی وجہ سے مختلف معاہدات کے بعد وہ حملے ہوتے رہے، ابھی بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انکروژنز ہو رہی ہیں، انکرشنز ہو رہی ہیں پریڈیٹر ڈرونز کی شکل میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رچرڈ ہولبروک کا یہاں پہ آنا، اس کے بعد یہ معاہدہ ہونا، کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ امریکن بھی اب اسٹریٹجی کو بدلنا چاہتے ہیں اس چیز کے پیش نظر کہ ہلری کلنٹن کی طرف سے منسوب سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ ابھی بھی غور کر رہا ہے ان معاہدات کے اوپر؟ جی یہ بالکل درست ہے، پہلے تو وہ بالکل آؤٹ آف ہینڈ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، معاہدات کو ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس بار ان کا یہ ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا نتائج اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شروع اپریل میں اوباما صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے، پالیسی سٹیٹمنٹ، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اور امید ہے کہ وہ غالباً بات چیت کے لیے، کیونکہ وہ بھی افغانستان میں جنگ ہار رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ابھی سرج کا جو ان کا ارادہ ہے، ہو سکتا ہے سرج اس وجہ سے ہو جیسا کہ انہیں الانبار میں عراق میں کیا تھا کہ سرج کر کے مزید فوجیں بھیج کے اور پھر اس کو وکٹری ڈکلیئر کر کے اور اعلان کر دیا کہ ہم نکل رہے ہیں۔ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ غالباً یہ زیادہ ہی کوئی خواہش کی بات ہوگی، اٹ ول بی ٹو وشفل میرے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے ہمیں ذرا کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ رہ گیا ہولبروک کا معاہدہ، یہ جو یہاں دورہ تھا، تو اس میں ایک بہت ہی بڑا خلا ہے، یعنی ہولبروک اگر وہ کشمیر کے اوپر بریف نہیں لے کے آئے تو پھر خاک امن کروائیں گے اس علاقے کے اندر۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں دو وجوہات ہیں یہاں امن کی غارت گری کی، ایک تو امریکہ کی افغانستان میں موجودگی جس کو وہ قوم برداشت نہیں کر رہی، اور دوسرا جو ہے وہ بھارت کی کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہ دینے کی۔ تو یہ جب تک دونوں کے اوپر، اب ایک کے اوپر تو کم از کم اس معاملے پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ۔ میں چاہوں گا ایک اور آپ سے یہاں پہ سوال یہ کرتا چلوں کہ جو اس وقت مولانا صوفی محمد صاحب کی شخصیت جو ہے وہ سامنے ابھر کے آئی ہے اس معاہدے کے حوالے سے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں ان پہ پابندیاں رہیں، تحریک نظام شریعہ محمدی پر بھی پابندیاں تھیں، اب ایک دفعہ پھر آپ انہی شخصیت پر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو کارآمد بنائیں گے اور اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے مولانا فضل اللہ پہ بھی جو کہ ان کے داماد بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے کیا یہ اسٹریٹجی صحیح ہے، اور دوسرا کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں مولانا صوفی محمد صاحب اس علاقہ میں متحرک گروپوں کے اوپر؟ دیکھیں جو قبائلی روایت ہے اس کے مطابق اثر رسوخ شخصیات کا نہیں ہوتا بلکہ ان کی نظریات کا ہوتا ہے، اور جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں اور شریعت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شریعت وہ نہیں ہے کہ گلے کاٹنا، شریعت وہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے سکول بند کر دینا۔ یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہاں جائیں کہ ہاں ہم تمہیں شریعت دیتے ہیں دل و جان سے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ شریعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ آپ نے رواج کو شریعت کے اوپر مسلط مت کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ان کو شریعت کے آئینے میں ان کی شکل دکھائیں گے تو وہ خود اس کے اوپر شرمسار ہوں گے اور غالباً یہ راستہ چھوڑ دیں گے۔ رہ گیا یہ کہ فضل اللہ صاحب جو ہیں ان کا یہ دو سٹریٹجیز تھی، صوفی محمد صاحب ناکام ہو گئے تھے، پرویز مشرف صاحب نے ان کی جو پرامن جدوجہد تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو کر نہیں سکتے، جو نوجوان لوگ ہیں ہم اٹھ کے خود کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اگر آپ کو دوبارہ صوفی محمد صاحب کے ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی امن کا راستہ اختیار کیا ہے بجائے فوج کشی کرنے کے۔ تو اوورآل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ بہتر ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے اگر معاملات حل کر لیے جاتے ہیں تو یہ ایک سب سے بہتر حل ہوگا سچویشن کا؟
الحمدللہ جی، یہ بالکل بہت 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 شکریہ آپ کا جناب جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے، اور آف کورس اپنے آراء کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوور آل تمام پس منظر بھی انہوں نے بیان کیا، اور تاریخ کے تمام نکات پیش کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ حالات جو ہے وہ مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس امن معاہدے کے بعد۔ جنرل اسد درانی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سربراہ رہے ہیں ISI کے۔ میری کوشش ہے آج کے پروگرام میں کہ کمپریہنسو طور پر ہم بات کر سکیں۔ میری بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، قاضی حسین احمد صاحب سے بھی، جو کہ MMA میں اپنا اہم رول تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اس خطے پر، اس علاقے پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، اثر رسوخ بھی پایا جاتا ہے، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور جناب جنرل حمید گل صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اس خطے کو بھی جانتے ہیں، عسکری ہمارے رہنما بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ISI سے بھی کے سربراہ رہے ہیں۔ اب اوور آل جو چیز مثبت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تقریباً کوارٹر سے ایک مثبت ریئیکشن آیا ہے کہ ڈائلاگ کی جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، اس کے نتائج جو ہیں وہ ضرور جو ہیں وہ مثبت ہی ہوں گے۔ اب ہم ایک دفعہ دوبارہ چلیں گے اسلام آباد، اور وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری بات ہو سکے ایک اور اہم جو ہے وہ ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی صاحب سے، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو، کیونکہ اس وقت جو یہ امن کا قیام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ وہاں کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ اس انسرجنسی کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نقل مکانی کا عمل بھی سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مثبت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میری کوشش تھی کہ ہم بات کرتے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ پروگرام میں کچھ ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے آج ایسا ممکن نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہماری بات ہو پائی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، قاضی حسین احمد صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل حمید گل صاحب سے۔ بالعموم صورتحال بہت مثبت پائی گئی۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکے گا، اور سوات کے لوگ اور پورے خطے کے لوگ جو ہیں وہ امن حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ان معاملات پر آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.